لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب آپ دیکھیں، دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے اچھے انسانوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں، اچھوں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کل بروز قیامت بھی اللہ تعالیٰ قارون، فرعون اور حامان نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق و عمر و عثمان و علی، امام عالی مقام، غوث الثقلین، غریب نواز، ان اللہ والوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے تو قیامت میں یہ ساتھ اللہ کیسے نصیب فرمائے گا؟ تو اس کے لیے بھی میرے کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماننے پر پروردگار کل بروز قیامت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اب بہت سارے لوگ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا اور نہ ماننے کے سلسلے میں کوئی خاص گناہ تصور نہیں کرتے اور اسے کوئی عیب تصور نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم نہ ماننا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب یہ سنا تو آپ سے عرض کیا گیا، انکار کرنے والے کون ہیں؟ غور سے سنیے گا، انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نافرمانی کرنا گویا انکار کرنے کے مترادف ہے، اور ایسا میرا امتی جنت میں کیسے داخل ہوگا جو میری نافرمانی کرتا ہو۔ آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں، آج اگر ہم گھروں کا جائزہ لیں، آج اگر خود ہم اپنا احتساب کریں اور جائزہ لیں تو ہمارے وجود سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خوشبو پھیلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ہمارا وجود، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری نشست و برخاست، ہمارا کھانا پینا، ہماری ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف نظر آتی ہے، جو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کے مترادف ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کبھی کوئی قوم کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل کوئی سنت اٹھا لیتا ہے، پھر قیامت تک اسے لوٹاتا نہیں ہے۔ یہ مشکات کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹا کر، طریق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر لیتا ہے
تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت پھر پلٹ کر کے نہیں آتی اور اس طریق پر آنا پھر دشوار ہو جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کا میڈیا اور پوری دنیا کی طاقتیں اسی طرف ہمیں لے جا رہی ہیں کہ ہمارے وجود سے اور ہمارے طرز حیات سے طریق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہو جائے۔ ہم ٹاٹا بائی بائی سیکھ گئے، ہم گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون سیکھ گئے، ہم انشاءاللہ السلام علیکم ماشاء اللہ سبحان اللہ، اب یہ ہماری زبان سے سب رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ طریق جس طریق پر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہونا تھا، ہم نے وہ طریق پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول یہ تھا کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی طریق کو، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو یا پہننے کا یا برتنے کا معاملہ ہو یا تجارت کا یا معاملاتی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی، ان کی زندگی کے ہر پہلو سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق چھلکتا دکھائی دیتا۔ وجہ بربادی کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال نے جو کہا ہے اسے سمجھو، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑ دینا یہی در حقیقت ہماری بربادی کی وجہ ہے۔ وہ کلچر جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جو ماحول بنایا، جو تہذیب سکھائی، جو آداب سکھائے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یکسر منہ بھی، ایک بال کے برابر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے ہٹنا پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ اسی طریق پر جینا بھی پسند فرماتے تھے، اسی طریق پر مرنا بھی پسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں یا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی کہ ان کے پیش نظر بس ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ تھی آقا چلتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، پہنتے کیسے تھے، رہتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، یہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پیش نظر تھی، اور انہی اداؤں کو اپنانا انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ خاصہ بنا رکھا تھا۔ آئیے ایک واقعہ صدیق اکبر کا میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی، آپ نے اسے کھا لیا، اور پھر کھانے کے بعد خیال آیا کہ غلام نے یہ جو کھانے کی چیز پیش کی، ذرا اس کے بارے میں معلوم تو کروں کہ یہ چیز اس کے پاس آئی کہاں سے۔ اللہ اکبر، آپ نے اس سے پوچھا یہ چیز کہاں سے لائے تھے؟ غلام سے دریافت کیا تو غلام نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی، لیکن میں فال کھولنا نہیں جانتا تھا، تو اسی شخص سے آج میری ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں اس نے یہ چیز مجھے عطا فرمائی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے اسی وقت طے کی
اور حلق کے اندر انگلیاں ڈال کر کے جو چیز کھائی تھی اسے باہر نکالا. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا تھا ان چیزوں کے ذریعے ملنے والی غذا کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حلق سے نکال رہے ہیں، اترنے کے حلق میں ڈالنے کے بعد، منہ میں ڈالنے کے بعد. لیکن اگر آج امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو کیا کھانے پینے کے اندر آج کا مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حلال فرمایا، رب نے کس کو حلال فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانے کا حکم دیا اور کس کھانے سے بچنے کا حکم دیا؟ کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی اور کبھی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی؟ آج کل تو سچویشن یہ ہے، بڑی سی بڑی شادیوں کے اندر نان ویج کا اہتمام جب کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا گوشت کہاں سے آتا ہے الا ماشاء اللہ، اور کیا کھلایا جاتا ہے اور کیا کھایا جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور انسان جو ملا بس کھانے میں لگا ہوا ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے اور اس کا نقصان بھی ہمارے سامنے ہے. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسے مانو. ان حکم کو ماننے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بھلائی رکھی ہے.